بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 13 سال تک اسلام کی خاطر جد و جہد کرتے رہے، مگر اہل قریش تھے کہ ان کی مخالفت کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ جس میں بھی ناکامی ہوئی، اور وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو مکہ اور پھر اسپیشلی طائف سے اتنے ناروا سلوک دیکھنے کے بعد تبلیغ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مکہ سے نکل کر دور ان راستوں کی طرف چلے جاتے کہ جہاں سے عرب کے دوسرے قافلے گزرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات کرتے اور ان پر اپنی دعوت اسلام پیش کرتے، اور ان قافلوں میں پھر جو شریف النفس اور سوچ سمجھ رکھنے والے سمجھدار لوگ ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے اور آپ کی باتوں پر غور و فکر کرتے، اور پھر واپس جا کر اپنے اپنے علاقے میں اسلام کو ڈسکس کرتے۔ تو اسی حکمت عملی کے پیش نظر ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر باہر نکلے اور بنی الزحل اور بنی شیبان کے ڈیروں پر سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب ہوا، اور دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا ان کے پاس گئے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑی خاص بات تھی کہ جو عرب کے باقی قبائل میں نہیں تھی، اور وہ یہ کہ یثرب یعنی مدینہ میں یہودی قبائل بھی رہتے تھے۔ اس لیے مدینہ سے آئے لوگ یہودیوں کی کتابوں اور ان کی پیشن گوئیوں سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے، اور وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کیونکہ یہودی اکثر انہیں یہ طعنہ بھی دیا کرتے تھے اور انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آ جائے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تم لوگوں کو عاد اور سمود کی طرح قتل کر دیں گے۔ تو مدینہ سے آئے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے قرآن مجید سنا، اور سارا دن اس بارے میں سوچتے رہے، اور پھر رات کے وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں ڈرایا کرتے تھے۔ تو اچھی طرح سے دیکھ لو، اچھی طرح سے سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کو اس کا علم ہو جائے اور وہ پہلے آ کر ان کے ساتھ اتحاد کر لیں اور ہمارے ساتھ قتل و غارت گری شروع کر دیں۔ اور اس طرح مدینہ سے آئے لوگوں نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانا شروع کر لیا۔ یہ لوگ عرب کے عقل و شعور رکھنے والے لوگ تھے۔ عرب کے اندر ان دنوں ایک جنگ ہو رہی تھی، چونکہ عرب میں یہود اور نصارہ اور دوسرے لوگ بھی رہا کرتے تھے، اور ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے، لہٰذا اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی دشمنی اور عداوت نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی طرف بلوائیں گے، اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے کر گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ اور اگلے سال جب موسم حج آیا تو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی۔ دراصل عقبہ 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک گھاٹی کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں کہ جن پر آئندہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، اور نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے،
اور کسی بھی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا پھر اسے اس دنیا میں ہی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے گا۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کو سزا دے چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے کہ جو ہمیں اسلام کا پیغام سکھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیج دیا کہ جو سابقین الاولین میں سے تھے۔ حضرت مصعب مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرنے کا فیصلہ فرمایا، اور پھر دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اور ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم تھے۔ جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ چند مسلمان ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس پر حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، کیونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے، اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود سر انجام دیتا۔ تو اس پر اسید ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا ایک بہت بڑا سردار ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس بیٹھا تو میں ان سے بات کروں گا۔ جب اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت الفاظ میں کہنے لگے اور بولے کہ تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب نے کہا کہ کیوں نہ آپ یہاں پہ بیٹھیں اور کچھ ہماری بات سنیں، اگر کوئی بات آپ کو پسند آ جائے تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا کہ یہ بات تو بڑی منصفانہ کی ہے۔ اس کے بعد وہ اس جگہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کرنا شروع کر دی اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر کلام ہے، اور تم لوگ کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پہلے غسل کیجئے، کپڑوں کو پاک کیجئے، پھر کلمہ حق کی شہادت دیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر حضرت اسید بولے کہ میرے پیچھے ایک اور شخص بھی ہے کہ جو اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور اللہ کی قسم اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی پوری قوم اس کے ساتھ اسلام قبول کر لے گی، کیونکہ اس کی پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور میں انہیں جا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسید اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ کسی محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں کہ جیسا لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید اس محفل کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو حضرت اسد نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے وہ کام کر دیا جو میں نے تمہیں کرنے کا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، واللہ مجھے ان میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی توڑ ڈالیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھے، نیزہ لیا اور سیدھا ان دونوں کے پاس جا پہنچے
اور دیکھا کہ وہ دونوں تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اسید کا ایک منصوبہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان سے کلام کروں، لہٰذا وہ بڑے غصے کے ساتھ ان کی طرف بڑھے اور نہایت غصے کے ساتھ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اے اسد، اگر میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جو ہمیں گوارا نہیں۔ دوسری طرف حضرت اسد نے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی قسم تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر وہ ایمان لے آیا تو پھر اس کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ لہٰذا حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت سعد سے کہا کہ کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور ہماری بات سنیں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آ جائے تو اسے قبول کر لیں، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی یہاں پہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے تو بڑی معقول بات کی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور ان دونوں کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تھا، اور اس کے بعد وہ بولے اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے آئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے کوئی دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر بولے، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک اور ہمارے سب سے بابرکت پاسباں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور اس کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ شام تک پورے کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا، کوئی ایک مرد اور ایک عورت بھی نہ بچی کہ جو مسلمان نہ ہوئی ہو۔ صرف ایک آدمی کہ جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر رہا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس نے ابھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پا لیا۔ بہرحال پھر بنو عبد الاشہل کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور دوسری طرف حضرت مصعب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی مقیم رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ نثار کا کوئی ایک گھر بھی نہ بچا کہ جس گھر میں کوئی نہ کوئی ایک عورت اور کوئی نہ کوئی ایک مرد مسلمان نہ ہو چکا ہو۔ صرف بنی امیہ بن زید اور خطبہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے کہ جہاں پر ابھی کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا ایک آدمی تھا اور یہ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے غزوہ خندق تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بہرحال اگلے سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کامیابی کی خوشخبریاں لے کر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یثرب یعنی مدینہ کے حالات، ان کی جنگی و دفاعی صلاحیتیں اور ان کی اسلام کو قبول کرنے کی کاوشوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بہرحال پھر نبوت کے 13ویں سال موسم حج کے موقع پر ہی یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، اور یہ لوگ اپنی قوم کے مشرک لوگوں کے ساتھ حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے، اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے، اور کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے کہ جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ان میں سے ہم نے اپنا معاملہ خفیہ رکھا ہوا تھا، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جعفر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں
اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اگلے جہان دوزخ کی آگ کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ اور اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کے واقعے کو کچھ اس طریقے سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ معمول کے مطابق اس رات بھی اپنی قوم کے ہمراہ اپنے خیموں میں سوئے، لیکن جب 1/3 رات گزر گئی تو ہم اپنے خیموں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح سے چپ کے نکلے کہ جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے اور ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ہماری کل تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، لیکن وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بہرحال سب سے پہلے حضرت عباس ہی بولے کہ اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم نے ان کے دشمنوں سے ان کو بچا رکھا ہے۔ اگر تم اپنے وعدے کو پورا کر سکو اور ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سب سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے کہ جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ ہماری یہی ریت رواج اپنے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ابن الحشم بولے کہ یا رسول اللہ، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے اور آپ کی بیعت کرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اور جب وہ لوگ بیعت پر آمادہ ہو گئے اور بیعت کرنے لگے تو ایک صحابی حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہیں اس چیز کی خبر ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم کے ساتھ ایک جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے لوگ تمہیں قتل کرنے لگیں گے اور تمہارے مال و اسباب خطرے میں ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو ابھی بیعت نہ کرو، اور اگر کسی بھی مصیبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو تو ان کی بیعت کر لو۔ تو سب بولے کہ ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جنت۔ یہ سن کر سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اس بیعت کو عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا کہ جن کے نام خود انصارہ نے پیش کیے تھے، اور ان سے یوں فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ تو وہ بولے کہ ہاں، ہمیں منظور ہے۔ ابھی بیعت کے مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا، اس وجہ سے شیطان کو اتنا موقع نہ ملا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ لوگ آ کر اس بیعت کو روک پائیں۔ تو اس لیے شیطان نے جھٹ سے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہو، یہ پکار لگائی کہ خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بد دین ان کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور اللہ کے دشمن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم کل اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور جب یہ خبر قریش تک پہنچی تو غم و غصے کی حالت میں وہ لوگ ان کے خیموں کی طرف گئے اور وہاں جا کر اہل خزرج سے بولے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سب سے جنگ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں کہ جن سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے، لیکن چونکہ مشرکین خزرج کو اس بیعت کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بیعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور نہ ہم نے ان کی بیعت کی ہے۔ وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگے۔ وہاں پہ جو لوگ مسلمان تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور اپنی زبان کو خاموش رکھا، نہ انہوں نے نہ میں سر ہلایا نہ انہوں نے ہاں کہا۔ لیکن بعد میں تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ صرف حضرت سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ لگے اور ظالموں نے ان کے ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے باندھ کر ان کو مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے مکہ لے گئے۔ لیکن وہاں محتم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑوا لیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ دوسری طرف انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ وہ مکہ پر حملہ کر دیں، لیکن اتنے میں حضرت سعد دکھائی پڑ گئے اور وہ لوگ بخیریت مکہ پہنچ گئے۔ اور عقبہ کے مقام پر ہوئی یہ بیعت تاریخ میں وہ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد عرب کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور واپس مدینہ جا کر اور لوگوں کو بھی اسلام اور قرآن کے متعلق بتایا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اس دوران مدینہ سے ایک بڑی ہی نفیس شخصیت حضرت سوید ابن سامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے۔ یہ وہی شاعر ہیں جن کا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ابو القاسم، کیا آپ مجھے ایسی کوئی بات بتا سکتے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیا سن رکھا ہے؟ تو وہ بولے کہ ایک مرتبہ میں نے لقمان نامی ایک عقل مند شخص کی باتیں سنی تھیں، یعنی حکیم لقمان کی حکایات، اور پھر سوید نے ان میں سے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بتائیں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اب آپ اللہ کا کلام سنیں۔ اور پھر سوید کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سوید خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ابو القاسم یہ تو بڑا ہی زبردست کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ مدینہ واپسی تک سوید پورا راستہ کچھ نہیں بولے، بس خاموش رہ کر قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے چلے گئے۔ اور مدینہ جا کر کہتے ہیں کہ میں ابو القاسم کے دین پر ایمان لاتا ہوں، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات پر غصے میں آ کر ان کا قتل بھی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں کچھ دلچسپ واقعات بھی پیش آئے کہ جو قابل ذکر واقعات ہیں۔ مثلا مدینہ میں ایک شخص تھے عمر ابن جموع، ان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اسلام پسند بھی آنے لگ گیا، لیکن اندر ہی اندر ڈرتے تھے کہ گھر میں رکھا ہوا منات کا بت کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے جو عمر کو سمجھاتے تھے کہ والد محترم یہ بت محض پتھر ہیں، لیکن عمر اس بت کو نکالنے سے ڈرتے تھے۔ تو ایک رات ان کے بیٹے معاذ نے کیا کیا کہ انہوں نے منات کو اٹھایا اور باہر ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر پھینک دیا۔ اگلی صبح جب عمر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، یہاں وہاں ڈھونڈا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر سے باہر چلے گئے اور منات کو گھڑے کے اندر گرے ہوئے دیکھا۔ اسے اٹھایا، دھو کر واپس اپنی جگہ پر رکھا اور اس مرتبہ اس کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی تاکہ اگر پھر سے کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے لیے آئے تو منات اس سے اپنا بدلہ لے لیں۔ لیکن اگلی صبح پھر سے منات صاحب گڑھے میں گرے ہوئے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس مرتبہ تو اس کے گلے میں ایک مردہ جانور بھی لٹکا ہوا تھا۔ تو اس دن فائنلی عمر کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعی محض ایک پتھر ہے، اور اس کے بعد بالآخر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور یوں مدینہ میں بڑھتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لانے کی دعوت دے دی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں خواب دیکھا کہ مسلمان ایک ایسی جگہ کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ جہاں بہت خوبصورت کھجوروں کے باغات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ کو لگا کہ یہ تو شاید یمامہ یا ہجر کی وادی ہے،
کیونکہ وہ وادیاں بھی دیکھنے میں کچھ ایسی ہی لگتی تھیں، لیکن پھر یہ خواب ایک بار پھر سے آیا، اور اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ یہ خوبصورت باغات تو مدینہ شہر کی وادیوں میں سے ہیں، اور اسے دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ اب عن قریب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آنے والا ہے۔ اب اگلی قسط میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔